بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. انٹروڈکشن ٹو سافٹ ویئر انجینئرنگ کے کورس کا جو ہے آج فرسٹ کلاس ہے، اور اس میں ہم جو ہے سافٹ ویئر انجینئرنگ کے بارے میں ڈسکس کریں گے. اب سافٹ ویئر کیا ہے اور سافٹ ویئر انجینئرنگ کیا ہے، ہاؤ ٹو ڈیولپ اے سافٹ ویئر. ہم ایک سافٹ ویئر ڈیولپ کیسے کرتے ہیں، اس کے لیے سارے اسٹیپس جتنے انوالوڈ ہوں گے، کس طرح ہم کوئی سافٹ ویئر ڈیولپ کریں، اس کے لیے پری کنڈیشنز کیا ہوں گی، ہم نے کس طرح ایک سافٹ ویئر ڈیولپ کرنا ہے، کیا کیا ریکوائرمنٹس ہوں گی، ہم اس میں یہ پڑھیں گے. سافٹ ویئرس کیا ہوتے ہیں اس کے بارے میں، اور پھر اس کے کہ ہم ایک سافٹ ویئر ڈیولپ کرنے کے لیے ہمیں کتنے فیزز سے گزرنا ہوگا فرام دا اسٹارٹ اپ ٹو اینڈ آف دا سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ. اسٹارٹ سے لے کے ہم نے اینڈ تک جو ہے کس 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 اسٹیجز سے گزر کے ہم نے جو ایک سافٹ ویئر امپلیمنٹ کرنا ہے. First ہے introduction. Software engineering is an interesting subject. In order to understand this subject, we will need to look at a number of examples and case studies relevant to the software engineering. ہم نے ملٹیپل ایگزامپلز اور کیس اسٹڈیز کے لحاظ سے ہم نے اس کو اسٹڈی کرنا ہے کہ کس طرح. اب کیس اسٹڈیز کیا ہے، ایگزامپلس کیا ہے. دیز آر دا ملٹیپل ٹائپس آف سافٹ ویئرس. ہر ایک سافٹ ویئر کے بارے میں ملٹیپل کیس اسٹڈیز ہوں گی. اس طرح کوئی بھی سافٹ ویئر ڈیولپ ہوگا اس کے لیے پہلے سے کوئی کیس اسٹڈی بنانا کیا یہ سافٹ ویئر کام کیسے کرے گا. تو ملٹیپل ٹائپ کی کیس اسٹڈیز، اب کیس اسٹڈیز ہم آگے ڈسکس کریں گے، ایگزامپلس بھی ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے. اینڈ وی ول نیڈ ٹو سی ہاؤ وی کین ڈیولپ گڈ سافٹ ویئر اینڈ ہاؤ اٹ کوڈ بی امپرووڈ ان ڈفرینٹ سیناریوز. ان ڈفرینٹ سیناریوز ہم اس کو کس طرح امپروو کریں گے، کس طریقے سے ہم اس کو ڈیولپمنٹ کریں. بیفور وی موو آن دا سافٹ ویئر انجینئرنگ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ وٹ سافٹ ویئر ایکچولی از، کہ سافٹ ویئر ہے کیا. پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ سافٹ ویئر کیا ہے، پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ سافٹ ویئر انجینئرنگ کیا ہے، پھر اس کے بعد ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ سافٹ ویئر انجینئرنگ ہم اس کا جو ہے مین پرپس کیا ہے سافٹ ویئر انجینئرنگ سبجیکٹ کا، ٹھیک ہے. تو اس میں ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے. تو پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایکچولی سافٹ ویئر ہوتا کیا ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کے لیے جب ہم سافٹ ویئر کے بارے میں ہمیں اندازہ ہو جائے گا. وی ہیو ملٹیپل ٹائپس آف سافٹ ویئرز، ملٹیپل ٹائپ کی ہوتی ہیں، جیسے موبائل ایپس ہو گئے، اینڈرائڈ ایپ جس طرح ہے، ٹھیک ہے. ملٹیپل ایپس ہو گئے، یا کوئی ویب سائٹ ہو گیا، یا کوئی ڈیسک ٹاپ اپلیکیشن ہو گیا، ڈپینڈنگ. یہ سارے جو ہے اس کے بیک اینڈ پہ جو کوڈنگ ہوتی ہے وہ تو الگ چیز ہے. اس کے لیے جس پروسیجر سے گزرنا ہوتا ہے، کس طرح ایک سافٹ ویئر ڈیولپ ہوتا ہے، ساری باتیں. تو یہ سافٹ ویئر ہوتا ہے کہ تو ہمارے پاس ملٹیپل ٹائپس کے ایگزامپلز اس کے اگر دیکھیں تو ہر جگہ پہ ہر ایک چیز کے لحاظ سے ملٹیپل. جس طرح اگر آپ دیکھیں ویب سائٹس ہے تو یہ بھی کسی اس کے تھرو بنے ہیں، یا کوئی ایپ ہے، یا کوئی اور سافٹ ویئر ہے. اور سافٹ ویئر کے بارے میں تو آج کل بہت سے اندازہ ہو جاتا ہے ہر ایک کو کہ سافٹ ویئر ہوتا کیا ہے. اب یہ سافٹ ویئر انجینئرنگ کیا ہے، دس از اے پروسیس آف ڈیولپنگ اے سافٹ ویئر، کہ ایک سافٹ ویئر بناتے کیسے ہیں، پھر اس کے لیے جو ملٹیپل ویز ہے اس کو کس طرح ہم ڈیولپ کریں گے. تو یہ ساری باتیں اس میں ہم ون بائی ون ڈسکس کریں گے. پہلے ہم سافٹ ویئر کے بارے میں، پھر سافٹ ویئر انجینئرنگ کے بارے میں، پھر وہ اسٹیپس جس کے تھرو کوئی سافٹ ویئر بنتا ہے. What is software? When we write a program for computer, we named it as a software. کسی بھی سافٹ ویئر بنانے کے لیے یہ ہمارے ہم پروگرامنگ کرتے ہیں، کوئی پروگرام بنتا ہے، انیشیلی کوئی بھی پروگرام امپلیمنٹ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے ہر ایک کوئی بھی سافٹ ویئر بنتا ہے تو وہ کسی اسپیسیفک ٹول میں امپلیمنٹ ہوتا ہے، کسی خاص ٹول میں. جس طرح کوئی اینڈرائڈ اپلیکیشن ہے تو وہ اینڈرائڈ اسٹوڈیو میں، یا کوئی ویب اپلیکیشن ہے تو اس کے لیے ملٹیپل ہمارے پاس C# ASP.NET ہو گیا، یا HTML یا PHP کے تھرو ملٹیپل ویز سے. ڈیسک ٹاپ اپلیکیشن ہے، ہر ایک کے لحاظ سے ملٹیپل ہمیں کمپائلرز، ملٹیپل ہمیں ٹولز چاہیے اس میں ہم کوئی بھی پروگرام یا سافٹ ویئر امپلیمنٹ کرتے ہیں. بٹ سافٹ ویئر از ناٹ جسٹ اے پروگرام، مینی تھنگز ادر دین پروگرام آر آلسو انکلوڈیڈ ان سافٹ ویئر. اب سافٹ ویئر جو ہے وہ صرف پروگرام نہیں ہوتا، کمبینیشن آف ملٹیپل تھنگس. سم آف دی کنسٹیٹیوٹڈ آئٹمز آف دا سافٹ ویئر آر ڈسکرائبڈ ایز بلو. 3 جو ہے اس کے مین پارٹس ہے، پروگرام ہے، ڈیٹا ہے، ڈاکومنٹیشن ہے. سو جب ہم کسی سافٹ ویئر کی بات کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس صرف پروگرام نہیں ہوتا، کہ صرف کوڈنگ نہیں ہوتی، ساتھ میں ڈیٹا بھی ہوتا ہے، ڈاکومنٹیشن بھی ہوتی ہے. اب پروگرام کیا ہے؟ The program or code itself is definitely included in a software. جو کوئی بھی کوڈ، اب ہر ایک کوڈ اپنے لحاظ سے ملٹیپل
جو ہے ملٹیپل کمپائلرز یا ملٹیپل ٹولز میں امپلیمنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو کوئی بھی پروگرام اگر ہم اینڈرائڈ ایپ بنائیں گے اس کے لیے الگ ہے, کوئی ویب اپلیکیشن ہے اس کے لیے الگ ہے, کوئی ڈیسکٹاپ اپلیکیشن اس کے لیے الگ ہے. پھر ڈیسکٹاپ اپلیکیشن میں ملٹیپل ٹائپس ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یا کوئی ڈیٹا بیس ہے تو اس کے لیے الگ ہے. تو ہر ایک کے لحاظ سے ہمیں ملٹیپل کمپائلرز اور ٹول چاہیے جس میں ہم نے ایک اسپیسیفک پروگرام کو امپلیمنٹ کرنا ہے, کسی کوڈ کو امپلیمنٹ کرنا ہے. بٹ دیٹ کوڈ از ناٹ سفیشینٹ. کوئی صرف سافٹ ویئر صرف کوڈ نہیں ہوتا, کوئی پروگرام نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اس میں اور بھی چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہے. تو صرف کوڈ یا پروگرام جو ہے ہم اس کو سافٹ ویئر نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے. اس میں جو پروگرام ہے وہ تو وہی اسپیسیفک کوڈ ہے جو جس کے تھرو وہ سافٹ ویئر کام کر رہا ہے. مگر اس کے علاوہ کیا کیا ہوتا ہے اس میں؟ سیکنڈ پہ آتا ہے دا ڈیٹا آن وچ دا پروگرام آپریٹ از آلسو کنسیڈرڈ ایز اے پارٹ آف دا سافٹ ویئر. اب ڈیٹا کیا ہے؟ جس طرح ہم نے پروگرام کی بات کی تو پروگرام کے بارے میں آپ کو اندازہ ہو گیا کہ ہم کسی اسپیسیفک ٹول میں, ٹھیک ہے, آپ لوگوں نے ابھی تک صرف یہ جو ہے C++ پڑھا ہوگا. ٹھیک ہے. اور آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ یوزنگ C++ پڑھا ہوگا. تو اس میں کوئی بھی آپ پروگرام بناتے ہو, کوئی آپ نے کیلکولیٹر بنایا ہے تو وہ تو ایک عام سا چھوٹا سا پروگرام ہے, کوئی اس کو ہم سافٹ ویئر نہیں کہہ سکتے, کوڈ ہے. ٹھیک ہے. اس میں آپ نے کوئی بھی سپوز کوئی ارتھمیٹک آپریشن پرفارم کی ہے, کوئی بھی ارتھمیٹک آپریشن ہے, یا کوئی آپ نے کس چیز کے لیے پروگرام عام سے پروگرام بنائے ہوں گے, ایس C++ میں واول کے لیے بنا رہے ہو, کوئی بھی جو ہے ڈیسیجن اسٹیٹمنٹ ہے کسی گریڈ کیلکولیشن کے لیے, وہ تو صرف پروگرام ہوگا. ٹھیک ہے. مگر پھر جب اس کو زیادہ ہم ایڈوانس لیول پہ جائیں کسی سافٹ ویئر کو بنانے کے لیے, ہم جو ہیوی کوڈ بناتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ ڈیٹا بھی چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دا ڈیٹا آن وچ دا پروگرام آپریٹ از آلسو کنسیڈرڈ ایز اے پارٹ آف دا سافٹ ویئر. اب جو پروگرام امپلیمنٹ ہے وہ کسی ڈیٹا کے تھرو کام کر رہا ہوگا, مطلب اس میں ہم کوئی ڈیٹا انسرٹ کریں گے, پھر وہ ڈیٹا شو ہوگا کہیں پہ, وہ سیو ہوگا. ٹھیک ہے. آپ لوگ یہ چیزیں جس طرح ڈیٹا کہیں پہ سیو ہوتا ہے آپ لوگ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم میں پڑھیں گے. تو ہر ایک جو ہے اس کے لحاظ سے ملٹیپل ٹائپ کے ڈیٹا, جس طرح اگر آپ دیکھیں جو کامن آپ لوگوں کے سامنے, اگر آپ فیس بک کا دیکھیں تو اگر فیس بک ہے, ٹھیک ہے, تو وہ بھی کوئی مطلب ویب سائٹ ہے, پھر اس میں پورا وہ اس کا جو ہے پورا اس میں بہت سے لوگ اس کے یوزرز ہیں, پھر اس کا کہیں پہ ڈیٹا سیو ہوگا. جس طرح آپ کوئی اکاؤنٹ بناتی ہیں نا, تو اس میں پہلے جب آپ رجسٹرڈ ہوتی ہیں, آپ سائن اپ کرتے ہیں, تو اس میں وہ سارا جو فارم سا آتا ہے اس کو فل کرتے ہیں. تو وہ ایکچولی بیک اینڈ پہ تو وہ سافٹ ویئر یا کوئی ویب اپلیکیشن یا ویب سائٹ یا جو بھی ہے وہ اویلیبل تو ہے, مگر آپ اس میں اپنے لحاظ سے اپنا فارم فل کرتی, جس میں اپنا فرسٹ نیم ہے, لاسٹ نیم ہے, ای میل ایڈریس ہے, پھر آپ کی ساری جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ سارا انسرٹ کرتے, جس طرح پورا فارم ہوتا ہے. وہ فارم فل کرتے تو آپ کی وہ انفارمیشن ایک دفعہ انسرٹ ہو جاتی, تو آپ کا وہ اکاؤنٹ کریٹ ہو جاتا ہے. پھر آپ جب بھی اپنے اس اکاؤنٹ سے یوزر نیم اور پاسورڈ لے کے لاگ ان ہوتے ہیں, تو وہ آپ کا جو سارا ڈیٹا ہوتا ہے جتنا بھی ہے, آپ نے جو انیشلی ایک اپنی آئی ڈی جنریٹ کرنے کے لیے, اپنی آئی ڈی کریٹ کرنے کے لیے آپ نے وہ جو ساری انفارمیشن دی تھی, ٹھیک ہے, تو وہ بس وہ آپ کا ڈیٹا ہو گیا. ٹھیک ہے. اس اسپیسیفک آپ کے لاگ ان, آپ کے یوزر جو آپ ایک اسپیسیفک جو ان کا اپنا ہیڈ کوارٹر جہاں پہ ان کی ساری جو فیس بک کی ساری جو انفارمیشن سارے یوزرز کی پڑی, کہیں پہ تو ہوگا نا جن کا اپنا ہیڈ کوارٹر ہوگا, سارے انفارمیشن وہاں پہ سب یوزرز کی, تو ایک نیا یوزر کریٹ ہو گیا. جس طرح اگر آپ اپنا ایک اکاؤنٹ بنائیں تو آپ کی ساری انفارمیشن وہاں پہ, آپ کا سارا ڈیٹا انکلوڈنگ یور نیم, یور ای میل ایڈریس, یور جینڈر, ساری جو انفارمیشن, لوکیشن, سارا کچھ, جس طرح فیس بک میں ریکوائر, یا کوئی اور آپ کا جی میل ایڈریس ہے, گوگل میل, وہ ساری انفارمیشن, تو آپ ایک دفعہ وہ فارم فل کر لیتے ہیں اور آپ کا ڈیٹا ادھر فیڈ ہو جاتا ہے. آپ نے پھر دوبارہ وہ نہیں کرنا. تو اسی ڈیٹا کے لحاظ سے اگر آپ اپنا یوزر نیم اور پاسورڈ دیتے ہو تو آپ لاگ ان کرتے ہیں, تو آپ کا وہ سارا ڈیٹا آلریڈی ادھر پریزنٹ ہوتا ہے. تو وہ جو ہے صرف وہ پروگرام نہیں ہوتا, وہ ویب سائٹ صرف نہیں ہے, وہ ایپ صرف نہیں ہے, ساتھ ساتھ آپ کا سارا ڈیٹا جو ہے وہ بھی اسی میں جو ہے ایگزسٹ کر رہا ہوتا ہے. اس طرح آپ کا لاگ ان ہے, اس طرح ملٹیپل یوزرز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جتنے بھی اسی خاص پلیٹ فارم پہ جتنے بھی یوزرز, اگر آپ دیکھیں آپ کا واٹس ایپ ہے, تو واٹس ایپ کے لیے بھی اگر آپ اپنا ایک اکاؤنٹ بناتے ہیں تو اس میں بھی آپ کا فرسٹ نیم جو ہے یوزر نیم ہوتا ہے, جو آپ کا نیم ہوتا ہے, ای میل ایڈریس ہوتا ہے,
ساری جو انفارمیشن ہوتی ہے آپ کا فون نمبر کے تھرو ہوتا ہے، تو وہ ساری انفارمیشن جو ہے آپ کی وہ سیو ہوئی ہوتی ہے. تو دیٹ از دا ڈیٹا جو ایکچوئل، جس طرح اگر میں نے فیس بک کی اگزامپل دی یا آپ کو میں نے واٹس ایپ کی اگزامپل دی، جس طرح واٹس ایپ ہے تو واٹس ایپ تو وہ سافٹ ویئر، وہ کوڈنگ پوری جو اس میں آپ کا وہ ڈیٹا ایگزسٹ کر رہا ہوتا ہے، جس پہ وہ آپ کا وہ پروگرام یا وہ ایپ چل رہا ہوتا ہے. آپ اس ایپ کو تب ایکسیس کر سکتے، واٹس ایپ کو آپ تب کرو گے ایکسیس جب تک آپ اس میں اپنا ڈیٹا دو گے. آپ کا لاگ ان ہوا ہوتا ہے نا، اس طرح وہ آپ کی ای میل ایڈریس سے یا موبائل نمبر، یہ دونوں گیون ہوتے ہیں اس میں. تو وہ ساری چیزیں، تو جو ہمارے پاس سافٹ ویئر ہے وہ صرف پروگرام نہیں ہوتا، ساتھ میں وہ ڈیٹا بھی ہوتا ہے جو کسی یوزر کا ہو سکتا ہے یا کسی ڈپارٹمنٹ کا ہو سکتا ہے، کہیں بھی کوئی بھی ڈیٹا جو ہوتا ہے تو اسی میں جس پہ وہ سارا پروگرام کام کر رہا ہوتا ہے، آپریٹ کر رہا ہوتا ہے. ڈیٹا آن وچ دا پروگرام آپریٹ از آلسو کنسیڈرڈ ایز اے پارٹ آف دا سافٹ ویئر. پھر اگلا ہے ڈاکومنٹیشن. اب ڈاکومنٹیشن کیا ہے؟ another very important thing that most of us forget is documentation. اب ڈاکومنٹیشن کیا ہے اس کو ڈسکس کریں گے. all documents related to the software are also considered as a part of the software. اب ڈاکومنٹیشن اس طرح، جس طرح پروگرام ہے، ڈیٹا ہے، پھر اس کے بعد یہ تھرڈ آپشن، ٹھیک ہے، تھرڈ جو پوائنٹ ہے، تو سافٹ ویئر سے ریلیونٹ جو پری کنڈیشنز، جو ریکوائرمنٹ ہے، آگے ہم پڑھیں گے کہ ہم نے یہ سافٹ ویئر کیوں بنایا ہے، ہم نے کس مقصد کے لیے بنایا ہے، اس کے یوزرز کیسے ہو سکتے. اس طرح فیس بک ہے تو بہت یوزر فرینڈلی ہے، اس کے یوزرز بہت زیادہ ہے. واٹس ایپ ہے بہت زیادہ یوزر فرینڈلی ہے، اس کے یوزرز بھی مطلب ضروری نہیں کہ ان کو آئی ٹی ایکسپرٹ صرف یوز کر سکے، کوئی بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں. کچھ سافٹ ویئرز جو ہوتے ہیں وہ ہر ایک کے یوز میں آ سکتے ہیں، اور کچھ جو ہوتے ہیں وہ اسپیسیفکلی اس کو ہر ایک یوز نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو وہ ساری انفارمیشن کہ یہ جو سافٹ ویئر ہے یہ بنا کس کے لیے ہے، ٹھیک ہے، اس کے جو یوزرز کون ہوں گے، اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہے، یہ سافٹ ویئر بنا کس مقصد کے لیے ہے. اگر کسی ڈپارٹمنٹ کے لیے بن رہا ہے تو اس میں وہ ڈاکومنٹیشن میں ساری وہ ایک پراپر ڈاکومنٹ ہوتا ہے، ایک پورا اس میں وہ پوری ڈیٹیلز ہوتی ہے آف دیٹ سافٹ ویئر کہ یہ کس مقصد کے لیے بنا ہے، ہم اس کو کیوں بنا رہے ہیں، اور اگر یہ ایگزسٹ نہیں کرے گا تو کیا کیا پرابلمس تھے جس کے لیے ہم نے یہ سافٹ ویئر امپلیمنٹ کیا ہے. پھر اس میں یہ ہے کہ کون کون سے ٹول یوز کریں گے. اگر ہم ایک پروگرام ڈیولپ کریں گے، اگر ہم کوئی سافٹ ویئر ڈیولپ کریں گے تو اس میں ہم کون سا پروگرامنگ ٹول یا کمپائلر یوز کریں گے، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بارے میں پوری جو کیس اسٹڈیز ہوتی ہے، کس طرح ہم نے اس پروگرام کو، اگر فرنٹ اینڈ پہ تو بیک اینڈ پہ کون سا ڈیٹا بیس اگر یوز کریں گے، کیونکہ سافٹ ویئر جو ہے وہ صرف پروگرام نہیں ہوتا، بیک اینڈ پہ اس کا ڈیٹا بھی ہوتا ہے. تو یہ ڈیٹا اور پروگرام کی ساری انفارمیشن ڈاکومنٹیشن میں ہوتی ہے کہ ہم نے کون سا ٹول یوز کرنا ہے فار دا ڈیولپمنٹ آف دا دیٹ سافٹ ویئر، ٹھیک ہے، جو کہ پروگرام جو ایکچوئل کوڈ ہوتا ہے. اور جو ڈیٹا ہے کہ اگر ڈیٹا بیس ہے تو بیک اینڈ پہ کوئی ڈیٹا بیس، جس طرح میں نے آپ کو فیس بک کی اگزامپل دی، تو بیک اینڈ پہ آپ کا جو ڈیٹا ہے، جو آپ نے ایٹ دا ٹائم آف کریٹنگ یور آئی ڈی، آپ نے ایک آئی ڈی جنریٹ کی آپ کی ہو گئی ہے، تو اس میں جو آپ نے سارا ڈیٹا انیشیلی جو انسرٹ کیا تو وہ کہیں پہ سیو ہوگا جو ایکچوئل ڈیٹا ہے. تو ڈیٹا کی انفارمیشن کہ یہ سافٹ ویئر جو بنا ہے اس میں کس ٹائپ کا ڈیٹا اویلیبل ہوگا. تو اگر کمیونٹی ہے، اس طرح فیس بک کی اگزامپل دی اس طرح، تو اس میں اس کے لحاظ سے ڈیٹا ہوگا. کوئی اور سافٹ ویئر ہے، کوئی ڈیٹا بیس ہے جس میں کہیں پہ کسی یونیورسٹی یا کالج کا ڈیٹا ہے تو الگ لحاظ سے ہوگا، یا کوئی اینڈرائڈ اپلیکیشن ہے، یا کوئی گیم ہے، یا کوئی بھی سافٹ ویئر ہے تو اس کے بارے میں ساری انفارمیشن، ہر ایک سافٹ ویئر کی اپنی اپنی ریکوائرمنٹس ہوگی کہ یہ سافٹ ویئر کس مقصد کے لیے بنا ہے، اور ہم اس میں جو ہے اگر اس کے بنانے کے کیا کیا کنڈیشن، کیا کیا پرابلمس تھے جس کے اوور کم کرنے کے لیے ہم نے یہ سافٹ ویئر بنایا، پھر ہم نے کون سا ٹول یوز کیا ہے، پھر ہم یہ کہیں گے کہ ہم اس سافٹ ویئر میں آگے مزید چینجز کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. سو ڈاکومنٹیشن میں سارا اسٹارٹ سے لے کے اینڈ تک ساری انفارمیشن اویلیبل ہوتی ہے آف دیٹ سافٹ ویئر. پھر نیکسٹ ہے وائی اٹ از امپورٹنٹ. اب اس کی امپورٹنس کیا ہے، کوئی بھی جو سافٹ ویئر ہے، ٹھیک ہے، وہ جو امپلیمنٹ ہوتا ہے اس کی کیا کیا امپورٹنس ہے، ہم اس کو کیوں امپلیمنٹ کرتے ہیں.
ہر ایک کے لحاظ سے، ہر ایک ریکوائرمنٹ کے لحاظ سے جو ہے وہ سافٹ ویئر امپلیمنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہے کہ اس جو ہے سافٹ ویئر کی امپورٹنس کیا ہے ہمارے ڈیلی لائف میں. تو جہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ہر جگہ پہ کرنٹلی اگر دیکھیں تو ہر ایک فیلڈ میں کوئی نہ کوئی سافٹ ویئر جو ہے، کوئی بھی چیز جو ہے، ہر ایک چیز آج کل جو ہے کمپیوٹرائز آلموسٹ ہو گئی ہے. تو اس میں جو ہے اس میں ہمیں ہر جگہ پہ سافٹ ویئرس کی نیڈ ہے، یا ہم جو ہے اس کو یوز کر سکتے، اس کی امپورٹنس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے.